الف لام میم روزانہ صرف 3 قرآنی لفظ 10 مرتبہ پڑھنے کے فائدے اگر آپ کو پتہ چل جائیں تو یقین جانے میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی زندگی میں آپ لوگ کوئی ایسا دن نہ گزرے کہ اس عمل کو نہ پڑھیں۔ ایسا معجزاتی عمل ہے، ایسا پاورفل عمل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا آج تک۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں تمہارے دن گزر چکے ہیں، الف لام میم کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، الف لام میم کا جو خصوصی عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یقین جانیں یہ وہ عمل ہے کہ پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اچانک یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج اگر مشکلوں میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، لاچاری میں ہو، بیماری میں ہو، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، قسمت کے بند دروازوں کو فوراً کھولنا چاہتے ہو، خدا کا واسطہ آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ اگر تمہاری بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں نہ پوری ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ تمہاری قسمت اس عمل کو پڑھتے ہی نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اگر تو آج میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر تو تم آج آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، تنگ دستیوں نے، پریشانیوں نے اگر تو ڈیرے ڈال دیے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ ایمرجنسی طور پر تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں، چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت ایسے بدلے کہ دنیا یاد کرے، فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر گھر میں، زندگی میں سکون اور خوشیاں چاہتے ہو، تو آج ہی الف لام میم کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ رشتوں میں بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، بے اولادی ہو، اولاد جیسی نعمت سے، رحمت سے محروم ہو، تنگ دستیوں میں گھرے ہوئے ہو، لاکھوں اور کروڑوں کا قرضہ ہو، ایک دن کے اندر اندر قرضوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، تو آج ہی کوشش کرنا، میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تمہیں وہ عمل بتاؤں گا جو میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، تنگ دستی میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں، بیماری میں، جب بھی اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے فوری طور پر میری تقدیر بدل ڈالی۔ تقدیر کے بند دروازوں کو یہ عمل فوری طور پر کھول دیتا ہے۔ قسمت میرے بھائیوں میری بہنوں ایسے بدلتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی، کسی بھی ملک میں ہو، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے میں ہو، کوشش کرنا جیسے ہی میری یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے اسی وقت یہ عمل کر لینا۔ جتنا جلدی اس عمل کو پڑھو گے میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنا ہی جلدی کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ جتنا جلدی میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھو گے، اتنا جلدی تمہاری تقدیر کے بند دروازے فوراً کھل جائیں گے۔ غیب سے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ آنا شروع ہو جائے گا کہ پڑھنے والے کی اپنی عقل بھی حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج اگر مشکلوں میں ہو، آج اگر تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، غریبی میں ہو، آج اگر میرے بھائیوں میری بہنوں آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو،
اپنی قسمت کو چاہتے ہو کہ آپ کی قسمت فوراً بدل جائے، گھر میں سکون آ جائے، خوشیاں آ جائیں، تو خدا را آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی ہی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھ لیں۔ یہ عمل آپ کے بڑے کام آئے گا۔ ایسا عمل آپ نے شاید اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، نہ سنا ہو۔ یہ عمل پڑھنے میں جتنا آسان ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کمالات میں یہ عمل بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے الف لام میم کا یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے کسی ایسی جگہ پر سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے کہ جب تک عمل کریں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ 15، 20، 25 سیکنڈ، آدھی منٹ، پونی منٹ، جو بھی لگتی ہے، رب کریم کے آگے فقیر بن کر، بھکاری بن کر اپنی جھولی کو پھیلا دینا، گنبد خضرا کا تصور باندھ لینا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ گنبد خضرا کی جھالیوں کو تصور میں پکڑ لینا اور چند گھڑیوں کے لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جہاں دل کرے سکون سے، اطمینان سے کوشش کرنا، تنہائی میں، صاف ستھری جگہ پر جہاں نماز بچھا کر بیٹھ جاؤ تو بہت بہتر ہے، وضو کر کے سکون سے، اطمینان سے بیٹھنا اور کوشش کرنا کہ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز کے بعد پڑھ لو تو بہتر ہو جائے گا۔ پڑھ کے فوری طور پر نماز پڑھ لو تو بھی پڑھ سکتے ہو اس عمل کو، ویسے بھی نارملی اگر ٹائم جیسے ہی ملے، آدھی پونی منٹ کا، 20-25 سیکنڈ، آدھی پونی منٹ، جو بھی اس عمل کو پڑھنے میں لگتی ہے، آپ لوگ پہلے ویڈیو میں دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا وقت لگتا ہے، اتنا وقت نکال لیں۔ ویڈیو جیسے ہی دیکھیں تو چاہیں تو فوراً پڑھ لیں، صاف ستھری جگہ پر وضو کر کے کوشش کریں بیٹھ جائیں اور اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ کے بڑے کام آئے گا۔ یہ اللہ کے ولی کا ایک خصوصی بتلایا ہوا عمل ہے، جس کی اجازت بھی عام ہے، جس کی اجازت لینے کے لیے آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اجازت اس عمل کی عام ہے، تمام میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو، بزرگوں کو عمل کی اجازت عام ہے۔ بس جو بھی اس عمل کو پڑھے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ اگر بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے تو یاد رکھنا عمل کا فائدہ کوئی بھی نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ عمل کو پڑھنے کے بعد چاہے دنیا کی کسی پریشانی کے لیے پڑھیں، کسی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے پڑھیں، مراد کے لیے پڑھیں، عمل کا طریقہ ایک ہی ہوگا۔ بس آپ نے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے آخر میں اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگی ہیں۔ جتنا ہو سکے رب کریم سے جھولیاں پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگیے گا۔ جتنا ہو سکے میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعاؤں کو مانگتے مانگتے اس خصوصی عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو شروع کیا، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، درود شریف پڑھ کے، درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو بھی بہتر ہو، جو بھی یاد لگے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، چاہیں تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں۔ فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ، مجرب ترین وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، رزق کا، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر تو موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، الف لام میم کا یہ عمل ہے جس میں 2-3 مزید وظائف شامل ہیں۔ ایک بار عمل شروع کریں گے تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے عمل کو چھوڑنا نہیں ادھورا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کا پورا عمل کرنا ہے، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، بے اولادی کے لیے پڑھیں، تنگ دستی کے لیے پڑھیں، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھیں، غربت، غریبی، لاچاری کے لیے پڑھیں،
مالدار ہونے کے لیے پڑھیں، رزق کی بندش کے لیے پڑھیں، ہر پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری کے لیے اس عمل کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی طریقہ ہے عمل کا۔ بس آپ نے آخر میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ جتنا ہو سکے رب کریم سے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگیے گا، اور دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے، دولت اور رزق کی بارش کا سچا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، فوری طور پر تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، اور غیب سے چاروں طرف سے رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ چاروں طرف سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کی قسم، ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ آنا شروع ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کی اپنی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ آخر یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج اگر مشکلوں میں ہو، آج اگر تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، غریبی میں ہو، لاچاری میں ہو، بیماری میں ہو، آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہو، خدارا آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ اگر تمہاری تقدیر نہ بدلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو پھر مجھے کہنا۔ سکون سے بیٹھ گئے، درود شریف پڑھ لیا، عمل کو شروع کرنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھا، تو اب آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلا مجرب ترین وظیفہ جو شامل کرنا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، رزق کا، دولت کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر تو موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، بڑا کمال کا، بڑا مجرب وظیفہ ہے یا عزیزو کا۔ تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں یا عزیزو کا شامل کر دینا ہے، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں۔ پہلے نمبر پر یا عزیزو کا وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں شامل کر کے عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ 7 مرتبہ 7 ٹائم پہلا وظیفہ یا عزیزو کا آپ اس عمل میں شامل کر کے اب کیا کریں گے یہ بھی سمجھ لیں۔ براہ کرم 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ وظائف کو جس تعداد میں، جس ترتیب سے بتلایا جا رہا ہے اسی ترتیب سے پڑھیے گا، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر پڑھیے گا، جب وقت ملے اس وقت پڑھیے گا، چاہے صبح پڑھ لیں، چاہے شام پڑھ لیں، چاہے رات پڑھ لیں، چاہے دوپہر پڑھ لیں، چاہے دن بھر میں ایک بار پڑھ لیں، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، چاہے روزانہ کنٹینیوسلی جتنے دن تک چاہیں پڑھیں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، عمل کا فائدہ کوئی بھی نہ ہوگا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو آپ نے درود شریف پڑھ کے شروع کیا، پہلا وظیفہ 7 مرتبہ یا عزیزو کا پڑھ لیا، تو اب تمام میری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، اب آپ نے 2 نمبر پر اس عمل میں ایک بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ شامل کر دینا ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، رزق کا، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔
یا کریم یا کریم یا کریم. جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں نا کہ ہمیں آسان وظائف بتائیں ہمیشہ واٹس ایپ پر، ہمیں وہ وظائف بتائیں جن کو پڑھنے میں بے حد آسانی ہو، کیونکہ ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو میں آج اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ عمل لے کر آیا ہوں کہ جس کو پڑھنا بھی آسان ہے اور جس کو ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں. جس کو جس مقصد کے لیے دیا گیا یہ عمل، اس نے اس مقصد میں، اس پریشانی میں کامیابی حاصل کی. لوگ اس عمل کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں، کیونکہ جو بھی دکھیارا پریشان بندہ کسی بھی تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں، بیماری میں، رزق کی تنگی میں، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھ لیتا ہے، ساری زندگی کوئی ایسا دن نہ ہوتا ہو کہ وہ عمل کو نہ پڑھے. اس عمل کو پڑھنے کے بعد، ویسے تو یہ وہ عمل ہے کہ پڑھنے والا اگر کچھ نہ بھی مانگے تو اس کی زندگی میں جو بھی اس کی حاجتیں ہوتی ہیں، جو بھی مرادیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ پاک کے حکم سے خود بخود اس کی زندگی سے چلی جاتی ہیں. اس کی جو خواہش تمنائیں ہوتی ہیں اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جاتی ہیں. اگر دعا نہ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اس عمل کے پڑھتے ہی. لیکن آپ نے پھر بھی دعائیں ضرور مانگنی ہیں. کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، چاہے ایک مقصد ہو، چاہے ہزاروں مقصد ہوں، چاہے ایک پریشانی ہو، چاہے ہزاروں پریشانیاں ہوں، سب کے لیے ایک ساتھ دعا مانگے. عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے بالکل بھی نہ ہٹائیے گا. بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے پڑھو گے تو عمل کا فائدہ کوئی بھی نہ ہوگا. درود شریف کم از کم ایک بار پڑھا آپ نے، پھر فوری طور پر آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر یا عزیزو کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا. 7 ٹائم یا عزیزو کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا کریموں کا وظیفہ شامل کر دیا. یا کریمو 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 یا کریمو. آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے. یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو. یہ مجرب ترین وظیفہ یا کریمو کا آپ نے اس عمل میں 10 بار 10 ٹائمز پڑھنا ہے. نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار زیادہ ہو، صرف اور صرف 10 مرتبہ 10 ٹائمز آپ نے یا کریموں کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے. جب 10 مرتبہ یا کریموں کا وظیفہ اس عمل میں پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر اب شامل کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. فوراً اب میرے بہن بھائی دوست احباب تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور 10 مرتبہ جیسے ہی آپ نے یا کریموں کا وظیفہ پڑھ لیا تو اب آپ نے اس عمل میں الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور یہ وظیفہ تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے. الف لام میم کا یہ مجرب ترین وظیفہ 10 مرتبہ 10 ٹائمز آپ نے اس عمل میں پڑھ کے اب کرنا کیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے، اب میرے بھائیوں میری بہنوں، وظائف تو آپ نے کمپلیٹ کر لیے، لیکن اب آپ نے اس عمل کے آخر میں پہلے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا.
درود شریف پڑھ لیں کوئی سا بھی، تو فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں، پھونک ماریں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اپنے چہرے پر پھیر کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر جیسے ہی پھیر لیں، اسی وقت اللہ پاک سے جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔